وہ رحمت مجسم جب مسکرا دیے ہیں، وہ رحمت مجسم جب مسکرا دیے ہیں، صحرائے زندگی میں گلشن کھلا دیے ہیں، اور ان کی عطا نے مفلس کو سلطان بنا دیے ہیں، ان کی چمک نے محرومات جگمگا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اور ان کی سخاوتوں کا ہے دو جہاں میں چرچا، ان کی سخاوتوں کا ہے دو جہاں میں چرچا، دیتے ہیں سائلوں کو حد طلب سے بالا، آیا جو بھیک لینے ان کی گلی میں منگتا، دامن میں بھر کر کہتا ہوا یہ لوٹا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں تربے بہا دیے ہیں۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس امت کو ساری چیزیں عطا کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی بھی چیز نہ چھوڑی۔ یہ امت اتنی خوش قسمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات اس امت کے حوالے کر دیا، اور یہ ہے صدقہ رب کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے صدقے میں ساری چیزیں اپنے حبیب کی امت کو عطا کر دیا۔ قرآن، رمضان، شب برات، شب قدر، اور یہاں تک کہ اپنا محبوب بھی رب نے اس امت کے حوالے کر دیا، جبکہ محبوب چھپانے کی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا پیار ہے اس امت سے کہ اپنا محبوب بھی انہیں عطا کر دیا۔ ہم اور آپ اپنی خوش قسمتی پہ ناز کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کتنے مقبول ہیں۔ تو اب ہونا یہ چاہیے کہ جب رب کو ہم سے اتنا پیار ہے تو ہر دم، ہر لمحہ، ہر گھڑی ہم اس رب کا شکریہ ادا کرتے رہیں۔ قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کو میں نے موضوع سخن بنایا، جس کا ترجمہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر کیا گیا تھا، کیوں؟ تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اس امت پر صرف روزہ فرض نہیں کیا گیا، اس سے پہلے بھی جتنی امتیں آئے، جتنے انبیاء کرام آئے، ان تمام انبیاء کرام کی امتیوں پہ روزے فرض ہوئے تھے، مگر پورے مہینے کا روزہ صرف اس امت پہ فرض کیا گیا۔ اور آپ اس پورے مہینے کی فضیلت و عظمت کو دیکھیں گے، اس پورے مہینے کے برکات کو دیکھیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ جنت کے دروازے کھول دیے گئے، کیوں؟ تاکہ جنتی ہوا انسانوں تک پہنچے، جنتی ہوا فضا لوگوں کو ملے، اس لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تاکہ لوگوں کو بے چینی نہ ہو، وہ جہنم کی ہوا لوگوں تک نہ پہنچے۔ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، شیاطینوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ کیوں جکڑ دیا جاتا ہے؟ آج انسان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں، آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے ہیں، آپ عبادت کیوں نہیں کرتے ہیں، تو بہت سارے لوگ جواب دیتے ہیں، ہم کوشش تو کرتے ہیں مگر شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے، ہم کوشش تو کرتے ہیں مگر شیطان
شیطان ہمیں بھلا دیتا ہے. ہم یہ کام کرنے کا ارادہ تو کرتے ہیں مگر پتہ نہیں کیسے آنکھ لگ جاتی ہے, پتہ نہیں ہمارا دل کیسے بدل جاتا ہے, شیطان بہکا دیتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان المبارک میں شیطان کو قید کر دیتا ہے کہ اب دیکھتا ہوں کون کہے گا کہ شیطان بہکاتا ہے, اب دیکھتا ہوں کون کہے گا کہ شیطان ہمیں ورغلاتا ہے. تو کتنا اچھا موقع ہے, جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں, شیاطینوں کو بھی قید کر لیا گیا ہے. اب کوئی دخل نہیں ڈال سکتا عبادت و ریاضت کرنے میں. تبھی تو دیکھنے کو یہی ملتا ہے نا کہ رمضان المبارک میں ساری مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی ہے, 5 وقتہ نماز میں بے شمار نمازی آتے ہیں, کیونکہ ہر انسان کا دل کہتا ہے کہ ہم بھی عبادت کریں. کوئی قرآن پڑھتا ہے, کوئی نماز پڑھتا ہے, کوئی تسبیح پڑھتا ہے, کوئی درود شریف پڑھتا ہے. جیسے ہی یہ ماہ رمضان المبارک آتا ہے لوگوں کے دل میں عبادت و ریاضت کا شوق اس انداز میں بڑھ جاتا ہے کہ جو پورا سال نماز نہیں پڑھتا وہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس مہینے میں پورا مہینہ بیٹھ کر مسجد میں قرآن پڑھتا ہوا نظر آتا ہے. جو صرف جمعہ میں آتے ہیں وہ بھی اس مہینے میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہیں. جو پورا 11 مہینہ فجر کی نماز کبھی نہیں پڑھتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے سحری کرنے کے بعد وہ مسجد میں آ کر کے بیٹھ کر فجر کی نماز کا انتظار کرتے ہیں. یہ صدقہ ہے اپنا رب کے حبیب کا, یہ صدقہ ہے اس ماہ مبارک کا کہ دل اپنے آپ کہتا ہے کہ ہم ادھر ادھر نہ گھومیں, ہم عبادت و ریاضت کریں. ٹھیک کہا ہے بزرگوں نے کہ ماہ رمضان المبارک وہ عظمت والا مہینہ ہے, وہ برکت والا مہینہ ہے کہ 11 مہینے سے اللہ کے نیک بندے اس مہینے کا انتظار کرتے ہیں کہ کب آئے گا وہ برکتوں والا مہینہ, کب آئے گا وہ رحمتوں والا مہینہ, کب آئے گا وہ فضیلتوں والا مہینہ. اور جب یہ مہینہ آ جاتا ہے دل کھول کر عبادت و ریاضت کرتے ہیں. اور جیسے ہی یہ ماہ مبارک ختم ہوتا ہے ہچکیاں لے لے کر کے رونے لگتے ہیں, سسکیاں لے لے کر کے رونے لگتے ہیں, عرض کرتے ہیں پروردگار ایسا لگا کہ کل ہی رمضان المبارک کا مہینہ آیا تھا اور آج جا رہا ہے, کاش پورا سال یہ مہینہ رہتا, کاش پورا سال یہ مہینہ رہتا. مگر جو لوگ عبادت و ریاضت سے محبت نہیں کرتے ہیں, جن کے دل میں عبادت و ریاضت کا جذبہ نہیں ہے, انہیں یہ مہینہ بھاری پڑتا ہے. وہ روزہ رکھنے میں کتراتے ہیں, وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو کمزور ہو جائیں گے. اور بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا بھی ہے کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتا ہے وہ بلڈ ٹیسٹ کروانے لگتے ہیں, کبھی اپنا بی پی چیک کروانے لگتے ہیں, کبھی ہاسپٹل جانے لگتے ہیں, اور کوئی نہ کوئی بہانہ نکال لیتے ہیں تاکہ اسے روزہ نہ رکھنا پڑے. اور کچھ نہ کچھ بہانہ نکال کر وہ گھر میں آ کر کے بتا دیتے ہیں کہ میرا شوگر ہائی ہو گیا ہے, تو میری بی پی ہائی ہو جاتی ہے, تو ڈاکٹر کہا ہے کہ تمہیں بھوکا نہیں رہنا ہے. یہ صرف اس لیے بہانہ بنا رہی ہے تاکہ بچے نہ مذاق اڑائے, بیوی نہ مذاق اڑائے, محلے والے نہ مذاق اڑائے. اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہمیں طرح طرح کی بیماری, نہ جانے کیسی کیسی بیماریوں کا نام لے لیتے ہیں. اور کچھ تو چہرہ اتنا اداس کر لیتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اگر ایک دن کا روزہ رکھے گا تو دوسرے دن اس کو کفن پہنانا پڑے گا. مگر آج انسان چاہے لاکھ بہانہ بنا لے, لاکھ ڈاکٹروں کا سہارا لے لے, مگر ہمیں ڈاکٹروں کے قول کو نہیں دیکھنا ہے. دنیا کیا کہہ رہی ہے ہمیں کچھ نہیں دیکھنا ہے, ہمیں دیکھنا ہے تو یہ دیکھنا ہے آمنہ کے لال کیا فرماتے ہیں, ہمیں دیکھنا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ میرے آقا کیا فرماتے ہیں, میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ روزہ رکھیں گے تو کمزور ہو جائیں گے, ہم یہ سوچتے ہیں روزہ رکھیں گے تو باڈی کمزور ہو جائے گی, ہم یہ سوچتے ہیں روزہ رکھیں گے تو ہمارا جسم کمزور ہو جائے گا. میرے آقا کا فرمان ہے کہ روزہ رکھو گے تو کمزور نہیں ہوگے بلکہ روزہ رکھو گے تو صحت یاب ہو جاؤ گے. اب پوری دنیا کے ڈاکٹر ایک طرف, میرے آقا کا فرمان ایک طرف, اب ہم روزہ رکھتے رکھتے مر جائیں گے یہ گوارا ہے. مگر آقا کا
फरमान हम कभी नहीं छोड़ेंगे। वो भी मौत कितनी प्यारी मौत होगी यार, जो रोजे की हालत में हो, सहरी दुनिया में करे और इफ्तार मुस्तफा का चेहरा देखकर कब्र में, वो मंजर कितना सुहाना होगा। लाखों लोग दुआएं करते हैं कि माह रमजान का दिन हो, महीना रमजान का हो, दिन जुमे का हो, वक्त असर का हो और रूह मेरी परवाज हो, है ना। हम लोग सलाम में पढ़ते हैं ना कि माह रमजान हो, दिन जुमे हो, वक्त कुछ ढला हो, लब्बे जारी ये सदा हो, और रोजा आए तो तरह तरह के बहाने हो। वही हाल हो गया कि एक बुढ़िया जो जिसके पोते की तबीयत खराब थी, इतनी तबीयत खराब थी, डर के डॉक्टर कहा दिया था कि ये बच्चा लाइलाज हो गया। तो बुढ़िया बार बार दुआ करती थी, या अल्लाह मेरे पोते को बख्श दे, उसकी जगह पे मुझे मौत दे दे, और मेरी जिंदगी मेरे पोते को दे दे। या अल्लाह मेरे पोते को बचा ले और उसकी जगह पे मुझे मौत दे दे। मोहल्ले वाले सुनते गए। कुछ नौजवान होते हैं ना जो लोगों की जांच अच्छे तरीके से करते हैं। तो नौजवानों ने देखा कि रोजाना यही बुढ़िया हाथ उठाकर दुआ करती है कि या अल्लाह मेरे पोते को बख्श दे और उसकी जगह पे मुझे मौत दे दे। आज रात चलते हैं, बुढ़िया का इम्तिहान लेते हैं। अब वो पहनने वाला जो आता है ना, क्या बोलते हैं उसको? इसमें चेहरे बदल कर जो मास्क नहीं, जो कुछ कोई और शक्ल की चीज जो बनी होती है, चेहरे पे लड़के लगा कर जो घूमते हैं, एक दूसरे को डराते हैं, वैसे ही डरावनी चीज अपने चेहरे पे चंद लड़के लगाकर उस बुढ़िया के घर के दरवाजे के पास जाकर के खड़े हो गए। दरवाजा ठकठकाए, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा बुढ़िया बाद में बताऊंगा कौन, पहले दरवाजा खोलो। दरवाजा खोली, देखी बुढ़िया कि ये तो अजीब शक्ल वाले हैं। कहा कौन हो तुम लोग? कहा हम लोग मलकुल मौत हैं। तो दुआ कर रही थी ना, तेरी दुआ कबूल हो गई, तेरा पोता बहुत दिन तक जिंदा रहेगा और उसकी जगह पे तुझे हम लोग लेने के लिए आए हैं। फौरन बुढ़िया ने कहा नहीं मेरा पोता उधर सो रहा है, उसको लेकर के जाओ, मैं नहीं जाना चाहती हूँ। तो ये तो वही हाल हो गया कि सलाम हम पढ़ते हैं कि रमजान का महीना हो, दिन जुमे का हो, वक्त असर का हो, लब्बे जारी ये सदा हो और मेरी रूह परवाज कर जाए। और जब वो महीना आ जाता है तो हम ही कतराते हैं रोजा रखने से। तो दावे में हम झूठे हैं क्या नहीं? बहाना बनाते कि कमजोर हो जाएंगे। कितने कमजोर होंगे? सिर्फ हड्डी तो बचेगी ना, सिर्फ हड्डी तो बचेगी कि वो भी गल जाएगी। अगर वो भी गल जाएगी तो एक रिवायत में पेश करता हूँ, असहाबे सुफ़ा रमजान के महीने में नहीं, दीगर अय्याम में इस कदर भूखे प्यासे रहते थे, इस कदर भूखे प्यासे रहते थे। मेरे आका जब नमाज पढ़ाते थे तो असहाबे सुफ़ा भी जमात में खड़े होते थे। और हदीस पाक में आया है, जब मेरे आका लंबी क़रात करते थे नमाज में तो असहाबे सुफ़ा के बाज हजरात जो है वो खड़े नहीं रह पाते थे और गिर जाते थे, फिर उठते थे, फिर हाथ बांध कर खड़े रहते थे, फिर गिर जाते थे। एक रिकात में कई बार इंसान गिरता था। वो नमाज कैसी नमाज होगी और वो भूख किस कदर भूख होगी। ये रात का वक्त है और रमजान का महीना नहीं है, इस कदर भूखे प्यासे लोग रहे हैं, तब जाकर के ये इस्लाम फैला है। और आज इंसान कितनी आसानी के साथ बहाना बना देता है कि हम बूढ़े हो चुके हैं, तो हम कमजोर हो चुके हैं। कितने कमजोर हैं आप? आज मैं पूछना चाहता हूँ, कितने ऐसे भूखे प्यासे इंसान हैं जो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो गिर जाते हैं, मगर वो बहाना नहीं बनाते थे कि हम जमात से नमाज नहीं पढ़ पाएंगे, हम खड़े खड़े नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। आज जरा सी कमजोरी आ गई, लोग कुर्सी का सहारा लेने लगते हैं। मैं पूछना चाहता
چاہتا ہوں کیا اس قدر انسان کمزور ہو گیا کہ سجدے میں سر کو بھی نہیں رکھ سکتا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، چند منٹ کھڑے ہوتے تھے، بھوک اس قدر تڑپاتی تھی کہ گر جاتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے، پھر اسی طرح کھڑے کھڑے نماز پڑھتے تھے۔ وہ بھی ایک دور تھا، آج بھی ایک دور ہے، اور جب حقیقت یہی ہے کہ یہ روزہ کا مہینہ ہے، یہ روزہ رکھنے کا دن ہے، یہ پورا مہینہ جب روزہ رکھا جاتا ہے تو اس مہینے میں راشن کے اخراجات تو کم ہونے چاہیے نا۔ جب سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں تو راشن وغیرہ میں جو خرچہ ہوتا ہے وہ تو کم ہونا چاہیے، پھل فروٹ لوگوں کو کم خریدنا چاہیے نا۔ اس مہینے میں کھانے پینے کی چیزیں کم کھپت ہونی چاہیے نا، جب سب لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ مگر دیکھا کیا جاتا ہے، اور مہینے میں کم راشن بھرائے جاتے، اس مہینے میں تو شب برات کے بعد ہی سے لوگ بک کروا دیتے، اور مہینے میں کم پھل فروٹ خریدے جاتے، اس مہینے میں اس سے ڈبل ٹبل خریدا جاتا ہے۔ ساری انرجی کی چیزیں موجود ہیں، طرح طرح کے کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی اگر انسان بہانہ کرے تو اپنے پیر پہ خود ہی کلہاڑی مار رہا ہے نا۔ گزشتہ سال کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو سوچے ہوں گے آئندہ سال ہم مکمل روزہ رکھیں گے، جو اس سال نہیں ہے دنیا سے چلے گئے۔ ہمارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ آئندہ سال ہم زندہ رہیں گے؟ نہیں ہے، اس سال ہیں زندہ، یہ ہم دیکھ رہے ہیں، موقع بھی ملا ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی کوتاہی کرے گا تو اپنے پیر پہ خود ہی وہ کلہاڑی مار رہا ہے۔ پوائنٹ کی بات، نماز بھی عبادت، قرآن پڑھنا بھی عبادت، رکوع سجدہ بھی عبادت، تسبیح پڑھنا بھی عبادت۔ یہ روزہ کیسی عبادت ہے جو بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے؟ یہ کیسی عبادت؟ کچھ نہیں کرنا ہے، صرف بھوکا پیاسا رہنا ہے، یہ کیسی عبادت؟ اس میں حکمت کیا ہے کہ رب نے ایسا فرما دیا کہ کچھ نہیں کرنا، تمہیں بھوکا پیاسا رہنا ہے؟ اور اتنی اہم عبادت، اتنی اہم عبادت حدیث قدسی میں آیا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ تمام نیکیاں قیامت کے دن تقسیم ہو جائے گی، کسی کا حق اگر کسی پہ ہوگا تو اس کی نیکیاں دے دے کر کے اللہ تبارک تعالیٰ اس کا حق پورا کروائے گا، مگر روزے کی نیکی ایسی ہے جو تقسیم نہیں ہوگی۔ اور وہ نیکی ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے روزہ بندہ میرے لیے لگتا ہے تو قیامت کے دن روزے داروں کو روزے کی جزا میں خود بن کر کے آ جاؤں گا۔ اتنی بڑی نیکی، مگر رب نے ایسا حکم دیا تو کیوں دیا کہ بھوکا پیاسا رہنا ہے؟ کہہ دیتا کہ اس مہینے میں تمہیں اتنی رکعتیں نماز پڑھنی ہے، یا بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرنی، یا دوسرا کوئی عبادت والا کام کرنا ہے، بھوکا پیاسا رہنے کا حکم کیوں دیا؟ بہت ساری حکمتیں ہیں، میں مطالعہ کر رہا تھا تو ایک نہیں سینکڑوں حکمتیں میرے مطالعے میں آئی، اس میں سے ایک حکمت آپ حضرات کی نگاہوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، گرمی کی اہمیت جو ہے وہ ٹھنڈی سے پہچانی جاتی ہے، ٹھنڈی کی اہمیت گرمی سے پہچانی جاتی ہے، کھانے کی اہمیت بھوکا رہنے سے پہچانا جاتا ہے، پانی کی اہمیت پیاس سے پہچانی جاتی ہے۔ تو کھانے پینے کی قدر و قیمت کیا ہے، کھانے پینے کی اہمیت کیا ہے؟ ایک تو اس کو جانوانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا کہ جب تک تم بھوکے پیاسے نہیں رہو گے نہیں جان پاؤ گے کہ کھانے کی قدر و قیمت کیا اور پانی کی قدر و قیمت کیا۔ اسے کیا پتا جو پورا سال شکم سیر ہو کر کے بالکل تازہ دم ہو کر کے زندگی گزارتے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ کھانے کی قدر و قیمت کیا ہے اور پانی کی قدر و قیمت کیا ہے۔ وہ کیسے جان پائے گا جو 100 روپے والے کلو چاول استعمال کرتی ہے اور روزانہ 2-3 لوگوں کا کھانا ان کے گھروں سے پھینکا جاتا ہے؟ وہ کیسے جان پائے گا کھانے کی اہمیت جن کے گھروں سے روزانہ 10 لوگوں کی دالیں پھینکی جاتی ہے، 3-4 لوگوں کی روٹیاں پھینکی جاتی ہے؟
وہ کیسے پہچانے گا کھانے کی اہمیت جن کے گھروں سے روزانہ 3-4 لوگوں کا کھانا یوں ہی کچڑے میں ڈالا جاتا ہے؟ وہ کیسے جانے گا کھانے کی اہمیت جو کھانے کو اس طرح استعمال کرتے ادھر ادھر سے کھا لیتے اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں اور ڈسٹ بین میں ڈال دیا جاتا ہے؟ وہ کیسے پہچانے گا کھانے کی اہمیت جو ہوٹلوں میں جا کر کے طرح طرح کے کھانے کو آرڈر دیتے ہیں اور جب ان کے میز پہ کھانا لوگ لا کر کے رکھتے ہیں وہ ادھر ادھر سے کھا کر کے حکم دیتے لے جا ہو گیا اور ویٹر اٹھا کر ڈسٹ بین میں ڈال دیتا ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے مہینے کا روزہ فرض کیا تاکہ ایک دن نہیں جب مکمل تم پورے مہینے کا روزہ رکھو گے تم کھانے کی بھی اہمیت جان جاؤ گے اور پانی کی بھی اہمیت جان جاؤ گے کہ کھانے اور پینے کی چیز کی قدر و قیمت کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک حکمت اور آج ہم ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں تو چہرہ اس طرح بگڑ جاتا ہے لگتا ہے کہ افطاری کے بعد گلوکوز چڑھوانا پڑے گا۔ 2-4 دن میں ان روزے داروں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو روزہ رکھ کر کے اے سی اور کولر چالو کر کے مست گدے میں لیٹے رہتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی آواز بھی دیتا ہے تو کہہ دیتا ہے جا کر کے بول دو کہ ابو ابھی سو رہے ہیں، یا تو بول دو کہ سیٹ صاحب ابھی آرام کر رہے، روزہ کھولنے کے بعد آنا اگر کوئی کام ہے۔ ایک روزہ رکھا تو ایسا لگ رہا ہے کہ پورا رشید کمپاؤنڈ نہیں پورا ممرہ سر پہ اٹھا لیا، پورا دن بھر آرام کرے گا۔ اچھا ہے کہ ایک اے سی گھر میں ہے، بیڈ روم میں ایک ہی اے سی ہے، اگر 4 اے سی ہوتی تو چاروں چالو کر کے اور 4-5 کمبل اوڑھ کر کے سوتا اور افطار کے وقت اٹھتا اور اب دیکھتا، اور وہ بھی تیور بدل کے کہ بیوی کتنی افطاری تیار کی، بھجیا کہیں تو چھٹی نہیں، ایک بھجیا ہے تو کہیں بٹاٹے کی تو چھٹی نہیں، بٹاٹے کی چھٹی ہے تو کہیں وہ بیگن کی تو نہیں چھٹی ہے، وہ چھوٹ گئی۔ اگر ایک کمی مل جائے تو اب سارا روزے کا تھکاوٹ اور کسر جو ہے وہ بیوی کے اوپر شام کے وقت۔ اکثر و بیشتر گھر ایسے آپ کو ملیں گے جو عصر کے بعد لفڑا ہوتا ہے، وہ بھی افطاری کے سحری کے وقت میں تو 50 مرتبہ بیوی اٹھائے گی کہ کھا لیجئے کچھ کھا لیجئے کچھ کھا لیجئے، کم سے کم پانی ہی پی لیجئے، مگر نہیں سنے گا، اور پوری کسر جو ہے افطاری کے وقت لوگ اتارتے ہیں۔ اللہ کے واسطے جس طرح آپ روزے دار ہیں، خواتین بھی تو روزہ رکھتی ہے نا، آپ انسان ہیں تو وہ بھی تو انسان ہے، وہ کوئی غیر مخلوق نہیں، وہ بھی انسان ہے، آپ کے لیے سارا کام کرتی ہے اور ایک معمولی غلطی پہ آپ چل جاتے ہیں، اس پہ برستے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بہرحال میں ان روزے داروں کی بات کر رہا ہوں جو روزہ بھی رکھتے ہیں اور دن بھر مزدوری کرتی ہیں، روزہ رکھتے ہیں دن بھر کام کرتے ہیں، وہ جب پانی دیکھتے ہیں نا تو پھر پانی کی اہمیت ایسے لوگوں سے پوچھئے کہ آپ بتائیے کہ پانی کی اہمیت کیا ہے، پانی کی قدر و قیمت کیا ہے، پھر وہ بتائیں گے کہ پانی کی قدر و قیمت کیا ہے۔ تو ایک دن روزہ رکھے اور دن بھر مزدوری کرے تو اسے کھانے اور پانی کی اہمیت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ اس دنیا میں ہیں جو پورا سال کھانے کے لیے بھی ترستے ہیں، پانی کے لیے بھی ترستے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کے لیے ترستے ہیں۔ ہم تو ایک مہینہ روزہ رکھتے ہیں، وہ پوری زندگی کھانے پینے کے لیے ترستے ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں کہیں سے اچھا کھانا مل جائے، کہیں سے اچھی چیزیں پینے کی مل جائے، مگر وہ پورا سال ترستے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ انہی غریبوں کی بھوک اور پیاس رب کی بارگاہ میں اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے مہینے کا روزہ فرض کر دیا تاکہ امیر بھی غریبوں کے رنگ میں رنگ جائے، مالدار ہے تو وہ بھی غریبوں کے رنگ میں رنگ جائے۔ حضرت بشر حافظ کا یہ واقعہ جب پڑھتا ہوں تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ غریبوں کی بھوک اور پیاس رب کی بارگاہ میں اتنی پسند آیا ہے، رب کو اتنا پسند آیا ہے کہ تمام امت پہ رب نے پورے مہینہ کا روزہ فرض کر دیا تاکہ سب ایک رنگ میں رنگ جائے۔ غریب ہے وہ بھی روزہ رکھے، مالدار ہے وہ بھی روزہ رکھے، بوڑھا ہے وہ بھی روزہ رکھے، اگر کوئی کروڑ پتی ہے وہ بھی روزہ رکھے، کوئی بھکاری ہے وہ بھی روزہ رکھے، سب ایک رنگ میں رنگ کر کے اپنے آپ کو مذہب اسلام میں اس انداز میں داخل کر دے کہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ مسلمان آپس میں ایک جسم واحد کی طرح، جس
طرح امیر بھوکا ہے اس طرح غریب بھی بھوکا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے پاس ٹھنڈی میں بھی پہننے کا کپڑا تھا، گرمی میں بھی پہننے کا کپڑا تھا، مگر جب ٹھنڈی کا موسم آتا تھا تو ٹھنڈی کا کپڑا پہننا چاہیے، مگر آپ نہیں پہنتے تھے، بلکہ ٹھنڈی کا کپڑا اتار کر ہینگر میں گھٹی میں لٹکا دیتے تھے۔ لوگ سوال کرتے ہیں اے بشر حافی رحمت اللہ علیہ، آپ ٹھنڈی سے کانپ رہے ہیں، آپ ٹھنڈی کی ٹھنڈک کی کڑاکے سے آپ کپ کپا رہے ہیں، آپ کے اندر کپ کپی تاری ہے، کپڑا بھی موجود ہے، مگر آپ کپڑے کو لٹکائے ہوئے ہیں، پہن کیوں نہیں رہے ہیں؟ آپ کپڑا پہن لیجئے، ٹھنڈی سے بچ جائیں گے۔ تو جواب کتنا پیارا دیتے تھے، وہ کہتے تھے میرے پاس ایک ہی کپڑا ہے نا، میرے پاس اتنے کپڑے نہیں کہ سارے غریبوں کو میں پہنا سکوں، اگر میں کپڑا پہنوں گا ہو سکتا ہے کسی غریب کی نظر میرے کپڑے پہ پڑے اور وہ یہ احساس کرے کاش میرے پاس بھی ایسا ٹھنڈی میں پہننے والا کپڑا ہوتا تو میں بھی پہن کر ٹھنڈی سے بچ سکتا تھا، اس لیے میرے پاس اتنے کپڑے نہیں کہ سارے غریبوں کو میں پہنا سکوں، تو اتنا تو کر سکتا ہوں کپڑا نہ پہن کر غریبوں کے رنگ میں رنگ جاتا ہوں، تاکہ کوئی غریب اگر کپڑے کے لیے احساس کمتری کا شکار ہو تو اسے مجھے دیکھ کر اطمینان ملے کہ بشر حافی جب ٹھنڈی کے کڑاکے سے کپ کپا رہے ہیں تو میں کہاں کا انسان ہوں، میں کیوں نہیں برداشت کر سکتا ہوں۔ اور میرے مصطفیٰ کا فرمان بھی یہی ہے۔ میرے آقا جنگ خندق کے موقع پہ صحابہ نے جب عرض کیا تھا یا رسول اللہ بھوک اور پیاس کی شدت تڑپا رہی ہے، آقا کئی دن سے ہم کھانا نہیں کھائے ہیں، صحابہ کرام خندق کھودتے کھودتے بھوک اور پیاس کی شدت میں تڑپ رہے تھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بھوک ہمیں تڑپا رہی ہے، اور صحابہ اپنا کپڑا اٹھا کر دکھا رہے تھے، یا رسول اللہ دیکھیے نا ہمارے پیٹ پہ ایک پتھر بندھے ہوئے ہیں، آقا پورا دن کچھ نہیں کھایا ہو، اپنے پیٹ پہ پتھر اس لیے باندھا ہو تاکہ سکون ملے یہ سوچ کر کے پیٹ بھرا ہوا ہے، پیٹ میں بھاری بھرکم کا احساس ہو اس لیے پیٹ پہ ہم پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ صحابہ عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ ہم کچھ نہیں کھائے، پیٹ پہ پتھر باندھ کے ہم خندق کھود رہے ہیں، مگر جب میرے آقا نے اپنے کپڑے کو ہٹایا ہے تو صحابہ نے دیکھا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے پیٹ پہ ایک ایک پتھر باندھے ہیں، اور دونوں عالم کے مالک و مختار اپنے پیٹ پہ ایک نہیں دو پتھر باندھے ہیں۔ بتا یہ رہے ہیں کہ صحابہ تم بھوکے ہو، تم یہ مت سمجھنا کہ تمہارے آقا کھائے ہوئے ہیں، تم یہ مت سمجھنا کہ تمہارے آقا بھوکے نہیں ہیں، تم ایک دن سے بھوکے پیاسے ہو، میں 2 دن کا بھوکا پیاسا ہو، تو ہونا یہی چاہیے۔ آج جس انداز میں امیر خوشیاں مناتے ہیں اسی انداز میں غریب بھی خوشی منائے، اور یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ اتنا اچھا پیغام دیتا ہے، اسی لیے ہم افطار کے وقت افطاری وغیرہ ایک دوسرے کے یہاں بھیجواتے ہیں، کیوں؟ یہی مقصد ہے نا کہ ہم اپنے گھر میں خوشی خوشی روزے کو کھولتے ہیں تو ہمارا پڑوسی بھی خوشی خوشی روزے کو کھولے، ہم جس انداز میں افطاری کھاتے ہیں ہمارے بغل والے بھی اسی انداز میں شوق سکھائے، تو یہ اپنے نصیبے کی بات ہے۔ بہت ساری حکمتیں چھپی ہوئی ہے روزے کی، انشاءاللہ موقع ملے گا تو وہ ساری باتیں آپ تک رکھوں گا۔ ابھی خصوصی پیغام آپ حضرات کو یہی میں دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ابھی تک جو حضرات روزہ نہیں رکھے ہیں اور نہیں رکھتے تھے یہ سوچ کر کہ ہم کمزور ہو جائیں گے، ہمارا جسم کمزور ہو جائے گا، اللہ کے فضل و کرم سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ آپ رکھ کر تو دیکھیں، آپ خود بخود یہ کہیں گے کہ کل تک ہم جو سوچتے تھے وہ غلط تھا۔ میرے مصطفیٰ کا فرمان کل بھی سچ ہے، آج بھی سچ ہے، صبح قیامت تک سچ رہے گا۔ جب آقا نے فرما دیا ہے روزہ رکھو گے صحت یاب ہو جاؤ گے، جتنی بیماریاں ہیں وہ ساری بیماریاں ختم ہو جائے گی، روزہ رکھو گے ساری بیماریاں بھی ختم ہوگی اور مزید صحت و تندرستی آ جائے گی۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اب سے مکمل لوگ روزہ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم کر رہا ہوں۔